وہ وہ خدا جس نے ساری زندگی میری حفاظت کی، مجھے سب بلاؤں سے محفوظ رکھا، اور جو سب سے بڑی محبت کا صلہ ملا وہ یہ تھا کہ میں تیرا صلہ ہوں، میں تیری جنت ہوں۔ جنتیں تو بہت ہوں گی لیکن میں تیرا صلہ ہوں، اور میں اپنے نفس کو بری قرار نہیں دیتا۔ کمزوریاں انبیاء سے بھی ہوئیں، مجھ سے بھی ہوئیں، لیکن اس نے اپنی محبت میں میری کمزوریوں میں اپنے نور بھر دیے۔ تو یہ ہے محبت کی دنیا۔ آج کا جو مضمون، اگر قیامت ہے کیا، تو مسلمانوں کی قیامت توڑ پھوڑ پہ ہے، اور عیسائیت کی قیامت کہ عیسیٰ آئیں گے تو وہ عیسائیت کو لے جائیں گے، باقی ساری دنیا کا بیڑا غرق ہو انہیں کوئی پرواہ نہیں، ان کی قیامت یہ ہے۔ یہودیت کی قیامت کچھ اور ہے۔ مسلمانوں کی قیامت جو میں نے بتایا ہے یہ ہے۔ قیامت کے مضمون میں کچھ یادیں بھی وابستہ ہیں جو میں نے پہلے بتائی ہوئی تھی۔ یہ مضمون جو میں نے بول کر بھی، تحریری طور پر بھی، جو ان کے چوتھے خلیفہ تھے ان کو دیا تھا، وہی مضمون میں آج آپ کے سامنے پھر کھولتا ہوں۔ کتاب میں بھی یہ مضمون کھولا ہے، اور بار بار طاہر صاحب کو ایک اور بات بتائی تھی کہ خدا چاہتا ہے کہ اس پردے کو ہٹا دیا جائے، کیونکہ یہ پردہ اسلام میں بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ اس پردے سے مراد یہ نہیں کہ آپ عورتیں اپنا جسم ظاہر کریں، اس سے یہ مراد تھی کہ اتنا ہو جائے کہ عورتیں بھی حصہ لیں، اور آزادی اتنی ہو کہ وہ بھی آگے پیغام پہنچا سکیں۔ بہرحال خلیفہ کی اپنی ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ خلیفہ کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے نبی کی تعلیمات کے دائرے میں رہ کے بات کرے۔ ابھی تک تو یہ ہوتا ہے، اور خلیفہ بیچارہ کر بھی کچھ نہیں سکتا، چاہے وہ ابو بکر ہو، عمر ہو، عثمان ہو، علی ہوں۔ خلیفہ جو ہیں اپنے نبی کی تعلیمات کو آگے رکھتے ہیں۔ بہرحال جو کچھ ہوا، محبت کا تقاضا ہے کہ کسی کو بدنام نہ کیا جائے، یہ ہے محبت کا تقاضا، اور کوشش کی جائے کہ معاف کر دیا جائے اور رحم کیا جائے۔ یہ تین چیزیں ہیں جو موت کے بعد زندگی میں ویسے تو بہت انسان پھنس جاتا ہے، دوستوں میں بھی پھنس جاتا ہے، اس سے آگے عالم برزخ میں بھی ان گنت جہان ہے، بڑی مصیبتیں ہیں، نیوٹرل جہانوں میں بھی۔ لیکن ایک رستہ ایسا ہے کہ جہاں پہ کوئی نہیں کھڑا ہوا اس روح کو پرکھنے کے لیے، حساب کتاب کرنے کے لیے، وہ راہ خالی ہے، اور وہ محبت کا راستہ ہے، معاف کرنے کا راستہ ہے، اور رحم کرنے کا راستہ ہے، کہ جس سے گزر کر انسانی روح تیزی کے ساتھ سفر کرتی ہوئی اپنے مالک حقیقی سے مل لیتی ہے، چاہے آواز سنے، چاہے وہ اپنا چہرہ دکھائے، چاہے وہ تھوڑا سا انتظار کروائے، لیکن جنتوں میں چلی جاتی ہے۔ اچھا، یہ تو موت کا مضمون بڑا لمبا ہو جائے گا، ہم قیامت کے مضمون کی طرف آتے ہیں۔
قیامتیں کئی ہیں، ایک قیامت نہیں ہے۔ ایک قیامت تھی کہ ہم خدا کے تصور میں رہتے تھے، اس وقت تو کوئی حقیقت نہیں تھی، تو حقیقت میں لانے والا کون تھا؟ اچھا، اس کی مثال یہ دے دیتا ہوں۔ خدا کی ذات نور کا آٹا گوندھ رہی تھی، اور آٹا گوندھتے ہوئے، جیسے جب ہماری بیوی بہن کوئی آٹا گوندھتی ہے تو ہمارے مرد جو ہیں بہانہ بنا کے اسے مارتے ہیں کہ تو آٹا گوندھ رہی ہے، تو ہل کیوں رہی ہے۔ یہ مسلمانوں کی دنیا ہے، ظلم بہت ہے عورتوں پر۔ تو میں اس مضمون کو یوں لیتا ہوں، جب وہ نور کا آٹا گوندھ رہا تھا جس سے انسان کی، فرشتوں کی اور جنات اور وہ آگے جو مخلوقات ہیں ان کی تخلیق کرنی تھی، تو آٹا گوندتے گوندتے وہ کہتا تھا، بلکہ گیت گاتا تھا کہ میں تیرا آسمانی والدین ہوں گا، میں تیرا خالق ہوں گا۔ اب وہاں تو کوئی نہیں تھا جو کوئی جواب دیتا۔ وہ ابھی ایمان صاحب سے بات ہوئی، محبت کی دنیا میں جب آدمی قدم رکھتا ہے تو سوال بھی ختم ہو جاتے ہیں اور جواب بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ تو وہ خود ہی گیت گاتے ہوئے کہتا تھا، میں تیرا رب ہوں گا، میں تیرا ایشور ہوں گا، میں ہوں گا تیرا مالک خالق۔ تو وہاں تو کوئی بھی نہیں تھا، پھر خود ہی جواب بھی خود ہی دیتا تھا، انسان کا جواب بھی خود ہی دیتا تھا اور فرشتوں کا، آج سب مخلوقوں کا۔ ہاں کیوں نہیں، کیوں نہیں، میں تیرا خدا ہوں گا، کیوں نہیں، کیوں نہیں۔ تو وہی فطرت کی آواز جو ہے وہ ہر انسان کی روح میں ہے، چاہے وہ فرشتے ہوں یا کوئی مخلوقات ہوں، ہر روح میں وہ فطرت کی آواز ہے۔ جب اس فطرت کی آواز کو سن کر چلتا ہے کہ ہاں، تو پھر وہ خالق کی تلاش میں، الفت میں پہلا قدم رکھ دیتا ہے۔ تو پہلے تو ہم سب مخلوقات اس کے تصور میں تھے، ایک یہ قیامت تھی، پھر وہ اس تصور کو حقیقت میں لایا۔ جیسے ایک پینٹر تصور کرتا ہے، مصور، پھر اس وہ تصور کو حقیقت میں لے کے آتا ہے، بیان کرتا ہے، تو اظہار کرتا ہے پھر وہ کہ میرے دل میں، میرے سوچ میں وہ کیا تصور تھا، ٹھیک ہے نہیں؟ تو ہم بھی تصور تھے، اور اس کو حقیقت کا جامہ پہنانے کے لیے وہ ہمیں حقیقت میں لایا۔ تو وہ تو بچوں کو سمجھانا ہوتا ہے نا کہ کن فیکون، کہ ہو جا اور وہ ہو گیا۔ تو جیسے بچے، آپ چھوٹے چھوٹے بچے جنگل میں آپ کے ساتھ جا رہے ہوں، وہ آپ سے وہ سوال کرنے کی پریکٹس کرتے ہیں، تو وہ پوچھتے ہیں کہ ابا جان یہ درخت کس نے بنایا ہے؟ تو آپ کہتے ہیں خدا نے بنایا۔ تو وہ پریکٹس کرتے ہیں سوالوں کرنے کی، تو بے تحاشا ان کو دلچسپی نہیں ہوتی جوابوں سے۔ پھر اوپر سے جہاز بنا رہا، وہ کہتے ہیں ابا جان یہ جہاز کس نے بنایا؟ تو آپ بے صبرے ہو کے کہتے ہیں یہ تو سوال کیا ہی جائے گا۔ آپ کہتے ہیں بیٹا یہ جہاز بھی خدا نے بنایا۔ تو کیونکہ وہ بچہ ہوتا ہے، اسے جواب سے دلچسپی نہیں ہوتی، وہ اپنے بات چیت کرنے کی پریکٹس کر رہا ہوتا ہے۔ پھر جو وہ بچہ شعور میں آتا ہے تو
اس کی تفصیلات بتانی پڑتی ہیں. ٹھیک ہے. تو 1500 سال ہو گئے، ابھی بھی کن فیکون بچوں کی حالتوں میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں. خدا نے کہا ہو جا اور وہ ہو گیا. نہیں، ایسا نہیں تھا. اب ہم بڑے ہو گئے ہیں تو تھوڑی سی حکمت کے پیغاموں کو ہمیں سوچ و بچار کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے. تو پھر وہ کہتا تھا کہ شام تھی، پھر رات ہوئی، پھر صبح ہوئی. وہ خود ہی بیان کرتا ہے. تو وقت تو تھا ہی نہیں وہاں پہ. تو وقت کی تو کوئی گنتی ہی نہیں تھی وہاں پہ. وہ زمانہ کھرب و ٹریلین پہ محیط ہو سکتا ہے. نہ ختم ہونے والا وقت تھا جب اس نے وہ تصور کیا آپ کا اور میرا. اور جب وہ کام مکمل کر رہا تھا تو وہ رات تھی. شام کو شروع کیا. یہ ہے تفصیلیں جسے قرآن بھی کہتا ہے تو انجیل بھی کہتی ہے کہ سمجھو، تمہارے لیے بیان کی جا رہی ہیں بار بار کہ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، تاکہ تم سوچو بچار میں تھوڑا سا فکر کرو، تم گہرائی میں جاؤ. عیسیٰ ابن زکریا بھی یہی کہتے تھے. جب ان کی تمثیلیں ان کے حوالی نہیں بوجھ پاتے تو وہ ناراض ہو جاتے تھے. پھر ناراض ہو کے کہتے تھے میں کب تک تمہارے ساتھ رہوں گا. تو اس دفعہ خدا نے ہمارے سے تمثیلیں نہیں بجوائیں. اور اس کے متعلق وہ خود بھی کہتے ہیں، اعمال میں وہ کہتے ہیں وہ جو ہمیشہ رہے گا انسانیت کے ساتھ، وہ تمثیلی زبان اور حکمت کی زبان بیان نہیں کرے گا. وہ تمہیں آسان الفاظ میں سمجھائے گا. اچھا، یہ عادت جو ہے فطرت، یہ والدین کی ہے. وہ بار بار بوسے لے کے بلائیں لے کے بچوں کو سمجھاتے ہیں کہ کہیں ٹھوکر نہ کھا جائے. تو یہ جو زمانہ ہے آدم کا، ہر بات کو کھول کھول کے سمجھانا ہے تاکہ آنے والی نسلیں ٹھوکر نہ کھا جائیں. اب اگر اس وقت لوگ مجھے نہیں مانتے اور میں غصے میں آ جاؤں اور کہوں میں نہیں بتاتا آسمانی باتیں، تو میں نقصان کس کا کر کے جاؤں گا. یہ جو اس وقت نسل ہے یہ تو چلی جائے گی، لیکن میں نقصان کر جاؤں گا آنے والی نسلوں کا. تو میرے مخاطب آنے والی نسلیں ہیں. تو وہ کن فیکون کا معاملہ نہیں تھا، وہ نہ ختم ہونے والا وقت تھا کہ جب شام ہوئی اس نے کام شروع کیا، رات ہوئی وہ بڑا لمبا پروسیس تھا جسے عمل کہتے ہیں، صبح ہوئی تو پھر وہ تخلیق اس نے مکمل کی، آپ کو، مجھے اور جتنی مخلوقات تھی. تو ایک تصور پھر اس کو حقیقت پہنچانا، یہ بھی ایک قیامت ہے. ذکر ہوتا ہے جب قیامت کا، تیرے جلووں کی بات ہوتی ہے. تو جو چاہے تو دن نکلتا ہے، تو جو چاہے تو رات ہوتی ہے. ایک یہ بھی قیامت ہے. اس کی جگہ اگر میں یوں کہوں کہ ذکر ہوتا ہے جب قیامت کا، توڑ پھوڑ کی بات ہوتی ہے. ہمارے دماغ پھاڑے جائیں گے اور نہ جانے کیا کیا تباہی ہوگی. ایسی قیامت جو ہے وہ جاہل لوگوں کی ہے، اور ایسے لوگوں کو خدا موتی نہیں دیتا. موتی ان کو دیتا ہے جو خدا کے دل کی ترجمانی کر سکے. اور ایسا ہوتا ہے جو خدا کے دل کی ترجمانی کرتے ہیں، ان دنیا والوں کے سامنے وہ مجنوں نظر آتے ہوں گے، دیوانے نظر آتے ہوں گے، لیکن جس دن
میرے جیسے مجنوں اور دیوانوں سے یہ دنیا بھر جائے گی تو اس دن خدا بادلوں میں بھی آ جائے گا. ایسے دیوانوں کو دیکھنے کے لیے خدا ہوش والوں کو دیکھنے کے لیے کیا آئے گا؟ جو 24 گھنٹے دماغ کے راکٹ پہ بیٹھے رہتے ہیں ان کو دیکھنے کی کون آئے گا؟ وہی مجھے یاد آ رہی بات کہ میں پاگل میرا متوا پاگل، پاگل ہے میری پریت رے، پگلے پن کی پریت وہ جانے، بچھڑے جس کا کوئی میت رے. تم کیسے ہو خدا کی عبادت کرتے ہو، تم کیسی عبادت کرتے ہو کہ تم ہی رانجھا بھی نہیں بن سکے؟ تم کیسی عبادت کرتے ہو خدا کی، شیری فرحات بھی نہیں بن سکے؟ تمہیں تو اس سے آگے ہونا چاہیے تھا خدا کی محبت میں. سچی پنو بھی نہیں بن سکے تو تمہاری نمازیں کیا ہیں؟ کچھ بھی نہیں ہے. سجدہ تمہارا سجدہ کر رہے ہو. ہاں جی، تو کیا بات ہو رہی تھی میں بھول گیا. ہاں یاد ہے آپ کو کیا عبادت کا ہے جی؟ عبادت کا کچھ کہہ رہے تھے آپ. ہاں کیا کہہ رہا تھا؟ ذکر ہوتا ہے جب ہاں قیامت کا کہ نہیں نہیں، یہاں سے میں میں یاد کرا نہیں سکتا ہوں، اس کے میں بعد نہیں. میں کہہ رہا تھا آپ لوگ تو ہی رانجھا بھی نہیں بن سکے. جی جی دیکھا نا، بھول جاتے ہیں آپ. اچھا، جب میں آپ سے بات کر رہا ہوتا ہوں تو وقتاً فوقتاً وہ جنتیں بھی مجھے نظر آ رہی ہوتی ہیں، تو دماغ سے تو میں بات کر ہی نہیں ہوتا. وہ پھر اس حالتوں میں بات ہوتی ہے تو میں اگر کوئی پھر میں بھول جاتا ہوں بڑی جلدی سے. ہاں میں نے کہا کہ اب دیکھیں میں ایک چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں ان کے قرآن کی ہی. اگر انہوں نے سمجھ کے پڑھا ہوتا، پڑھا ہے اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اگر سمجھ کے پڑھا ہوتا تو یہ کسی اور دنیا میں ہوتے. اچھا، اب تو عربی بھی گئی گزری ہو گئی، کسی وقت میں سب کچھ یاد تھا. غالباً قرآن کہتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. غالباً یہی ہے، غلطی ہو گئی شاید عربی میں، کہ ہم نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اچھا، عبادت جو ہے یہ ایک درخت ہے اور اس کا پھل محبت الہی ہے. یہ کیسی عبادت کہ آپ نے زندگی کے مقصد کو نہیں پایا. پھر یہ تو عبادت جو ہے یہ ایک درخت ہے جس کا کوئی پھل بھی نہیں ہے، کیونکہ عبادت ایک مقام ہے اور محبت الہی اس کا حال ہے. جب ہم حال میں آئیں گے تو خدا سے ملیں گے، مقام پہ ٹھہر جائیں گے تو ہم خدا سے نہیں ملیں گے. سمجھ گئی بات؟ مقام پہ ٹھہرے ہوئے سر سجدے میں اور خود سبزی منڈی پہنچے ہوئے، سر سجدے میں اور دنیائی معاملات. میں نے ہمیشہ کہا تھا کہ جہاں سر جھکا وہاں دل جھکا. نہیں، جہاں دل جھکا وہاں سر جھکا، جہاں دل جھکا وہاں سر جھکا. اب مجھے سجدوں سے کوئی روکے گا کیا؟ اچھا، ان کے سجدے کیا ہیں؟ جہاں سر جھکا وہیں ان کی شیطانیت جھکی. اب انہیں وسوسوں سے روکے گا کوئی؟ ان کو وسوسوں سے کون روکے گا؟ کیونکہ جہاں ان کا سر جھکا وہیں شیطانی وسوسے شروع ہو گئے. تو سر سے خدا کو نہیں ملا جاتا، اس کی دنیا دل ہے.
جہاں دل جھکا وہاں سر جھکا، مجھے اب کوئی سجدوں سے روکے گا کیا؟ میں آپ کو کہا نا 2 بجے کی 1 رکعت نماز ہے، میرے ایک ہی سجدے میں صبح ہو جاتی ہے۔ یہ 50 بھی پڑھ لیں تو ان کی نمازیں کم ہیں۔ ایک ہی سجدے میں کئی ہزار جنتوں سے گزر جاتا ہوں، مشاہدات کی۔ تو ایسا سجدہ کر کے تیری دنیا بدل جائے، ایسا سجدے نہ کر کے خدا نبیوں کو بھیج کے کہے یسایہ کو تمہاری نمازوں سے نفرت، تمہاری قربانیوں سے نفرت، تمہاری ہر چیز سے نفرت، کیونکہ جہاں پہ ظلم ہوتے ہوں اور انسانیت کا کھانا خراب ہو جائے اور ہم خاموش رہیں، تو سب سے بڑا ظلم یہ ہے۔ نمازیں بعد میں آتی ہیں، انسان کے سکون اور راحت کے لیے سب سے بڑی نماز یہ ہے۔ اب دیکھو میں کیسی نماز پڑھ رہا ہوں 50 سال سے، کہ انسانیت کی نیا کو کنارے پہ لگا رہا ہوں تاکہ برائی کی دنیا ختم ہو جائے گی۔ خدا سے بھی وہ وعدے لیے، خدا بھی خوش ہو گیا۔ یہ ہے نماز۔ زین العابدین کہتے ہیں کہ میں نے 72-73، یہ کہیں آواز آ رہی ہے کوئی اسپیکر کی؟ ہاں اب ٹھیک ہو گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، زین العابدین کہتے ہیں کہ کربلا میں محمد کے 73، جسے آپ کہہ لیں اہل بیت، مارے گئے۔ اچھا، ان کو مارنے والے کون ہیں؟ فتویٰ لگانے والے کون ہیں؟ یہ مسلمان ہیں۔ واہ! وہ کہتے ہیں کہ سب مرے، یہ غالباً بچے تھے، اس کا غم جو تکلیف وہ تو ایک طرف، لیکن سب سے زیادہ تکلیف جو مجھے ہوئی وہ یہ کہ کوفہ والوں نے جنہوں نے ہمیں بلایا تھا وہ وہاں خاموش رہے اور تماشا دیکھتے رہے۔ یہ کہہ کے زین العابدین کہتے ہیں کوفہ ایک شہر نہیں ہے بلکہ یہ ایک امت کا نام ہے۔ کوفہ ایک شہر نہیں ہے، یہ ایک امت کا نام ہے۔ کسی ملک یا کسی امت میں جب ظلم ہو اور لوگ تماشائی بن جائیں تو اس شہر کو کوفہ کہا جائے گا اور اس کے رہنے والوں کو کوفیہ کہا جائے گا، ٹھیک ہے۔ سب سے بڑی نماز جو ہے وہ انسان کی نیا کو کنارے لگانا ہے۔ یہ ہے کہ ظلم کی رات گزر جائے۔ تو خدا نے وعدے کیے تھے کہ برائی کی دنیا ختم ہو جائے گی۔ اب یہ سب سے بڑی ظلم کی رات نہیں ہے؟ کتنے انبیاء آئے اور یہ وعدے دے کے چلے گئے کہ برائی کی دنیا ختم ہو جائے گی اور نیا آسمان نیا زمین طلوع ہوگا۔ اس کو سمجھانے کے لیے، اس کام کو کرنے کے لیے خدا نے کہا تھا تورات میں نے کہا میں ہی کروں گا اور میں اس شہید کو لے کے آؤں گا۔ وہ لے کے آیا کہ نہیں لے کے آیا؟ کیا ہوا انبیاء اگر تم نے وعدے پورے نہ کیے؟ کیا ہوا انبیاء اگر تم نے وہ باتیں نہیں بتائیں؟ وہ کسی اور کسی کو لے آئے گا
اور وہ اس سے زیادہ اس سے محبت کرنے والے ہوں گے، اور وہ ہی ہوں گے جو خدا کی منشا پوری ہو جائے گی، زمین خدا کے محبت کرنے والوں کے نام ہو جائے گی۔ بس الفاظوں کی ہیرا پھیری ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ زمین عبادت صالحین کے نام ہو جائے گی، عبادت گزار کے نام ہو جائے گی۔ انجیل اس کو کسی اور نام سے یاد کرتی ہے، تورات کچھ اور کہتی ہے، یسایہ کہتے ہیں کہ سب خود ایک ملت پہ اکٹھے ہو جائیں گے، خدا کی ملت پر۔ مختلف نام ہیں۔ تو اس مضمون کو واپس چلتے ہیں کہ جب وہ تمام مخلوقات کو وجود میں لایا تو جو تصور تھا وہاں تو کوئی نہیں تھا۔ حقیقت میں جب وہ لایا سب کو وجود میں تو یہ ایک قیامت ہوئی۔ اب وہاں پہ اب ہمارے جو رشتے ہیں وہ کٹ گئے ہیں خدا سے، ہم اپنا اصل وطن بھول چکے ہیں۔ تو ہم مادہ تھے، پہلے اس نے مادہ، پھر مادے سے مردہ تھے، پھر اس نے ہمیں زندگی دی، ایک ہو گئی قیامت۔ پھر ہم عالم ارواح میں رہتے چلے گئے۔ اچھا، یہ وقت بھی جو ہے یہ گنا نہیں جا سکتا۔ یہ وہی مضمون بیان کر رہا ہوں جو میں نے تحریری طور پہ طاہر صاحب کو بھی دیا تھا۔ پھر ہم رہتے چلے گئے۔ اس وقت کائنات جو ظاہری کائنات ہے اس کا کوئی وجود نہیں تھا۔ تو انسانی روح ظاہری کائنات سے قدیم ہے، قدیم سے مراد پرانی ہے۔ تو کتنی بڑی فلسفی ہے نا سمجھنے کے لیے۔ انسانی روح، اب یہ ظاہری کائنات جو ہے یہ اربوں خربوں پہ محیط ہے، تو انسانی روح جو ہے وہ اس سے بہت پرانی کہانی ہے، یہ تو بعد میں تخلیق کی گئی ہے۔ تو ہم ارواح میں رہتے ہی چلے گئے، کوئی وقت اس وقت کو قید نہیں کر سکتا۔ ہم کہاں کہاں رہے، کس کس دنیا میں تھے، کس کس عالموں میں تھے، ہم بھول گئے ہیں۔ وہ اس لیے بھول گئے کہ ہم اپنا اصل وطن بھول چکے ہیں۔ اصل وطن خدا کی ذات ہے۔ جب اس کی یاد آتی ہے اور انسان سجدے روتے ہوئے اس کو بچھڑنے کا غم محسوس کرتا ہے تو یہ الفت کی دنیا شروع ہو جاتی ہے۔ یہاں پہ خدا نے بڑی پیاری بات کی کہ وہ اے محمد ہمیں وعدہ خلاف مت سمجھے، وہ جو جنتیں دکھائی نہیں دے رہی ایک دن ہم اسے ظاہر کر دیں گے، اس دنیا میں ہم انہیں ظاہر کر دیں گے، ایمان کو اٹھا لیا جائے گا اور اس دنیا کے اندر ہی وہ دیکھ لیں گے ان جنتوں کو۔ تو یہ اب یہ دور شروع ہو گیا مجھ سے۔ میں جو آدم ہوں، مجھ سے جو انبیاء ہوں گے وہ پرانے انبیاءوں جیسے نہیں ہوں گے۔ جو یہ انبیاء ہوں گے ایک ایک نبی انسانیت کو خدا سے ملانے والا ہوگا۔ یہ گالی گلوچ کرنے والے نہیں ہوں گے، لانتے ملانتے کرنے والے نہیں ہوں گے، یہ نہیں کہیں گے کہ نبی نہیں آ سکتا، یہ نہیں کہیں گے کہ میرے بغیر خدا سے نہیں مل سکتا۔ تو یہ نبی جو تھے، یہ ان کے آباء و اجداد جو تھے وہ تھے آدم۔ میرا آباء و اجداد جو ہے وہ خدا کی ذات ہے، اب کیونکہ اس نے مجھے نیا آدم کہا۔ میں نے پیچھے بھی کہا تھا جب تمہارے ابا اماں کی شادی نہیں ہوئی تو تمہاری شادی کیسے ہو گئی؟
خوش اور نکاح کرنے والا تو خدا تھا، وہی تمہاری شادی میں شریک نہیں ہوا۔ یورپ میں کہتے ہیں، اور آپ بھی کہتے ہیں مسلمان، شادی کے بغیر بچہ ہو جائے تو حرامی بچہ ہے، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ تو آپ کیوں خام خواہ عورتوں کو بیچاریوں کو دکھی کر کے طلاق دیتے ہیں، 3 طلاق؟ آپ میں سے کسی کی بھی شادی نہیں ہوئی۔ تو جہاں سے حلال زادہ پیدا ہوا وہ آدم پیدا ہوا حلال زادہ، جس نے خدا نے کہا کہ میں تجھ سے بھی خوش ہوں، تیری آل سے بھی خوش ہوں۔ اچھا یہاں ایک چھوٹی سی اور بات بتا دیتے ہیں، بڑی حکمت کی، تاکہ بات سمجھ میں آئے۔ خدا نے ابراہیم کو کہا میں تجھے انسانوں کا امام بناؤں گا۔ کیا کہا؟ انسانوں کا امام بناؤں گا، یعنی کہ باپ بناؤں گا۔ آدم کے بعد ابراہیم سے جو امتحان ہوئے، خوش ہو گیا۔ قرآن بھی اس کا ذکر کرتا ہے۔ مجھے عربی وَإِذْ قَالَ وَإِذْ لَا يَحْنُ الْعَهْدُ الظَّالِمِينَ وَإِذْ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَحْنُ الْعَهْدُ الظَّالِمِينَ۔ اچھا وہ عادت سے پڑھی ہے، وہ جب میں تلاوت کر کے ذرا ذہن میں لاتا ہوں تو پھر وہ یادیں تازہ ہو جاتی ہے عربی کی اور اگر ویسے کروں تو پھر اپنا، جب خدا نے آزمائشوں میں ڈالا اور آزمائشوں میں ابراہیم پورے ہو گئے تو کہا میں تجھے انسانیت کا امام بناؤں گا۔ خوش ہو گئے نا ابراہیم نے، جب دیکھا کہ خدا خوش ہے، ایسے موقعوں پہ کچھ اور بھی مانگ لینا چاہیے، تو کہا لا وَإِنِّي ذُرِّيَّتِي، میری اولاد کو بھی امام بنانا، نبی بنانا۔ خدا اب سوچ میں پڑ گیا اور جواب کیا دیتا ہے؟ لا یحن العہد الظالمین، جو ظالم اولاد ہے اس سے میرا وعدہ نہیں پہنچے گا۔ اچھا یہ جواب دیا۔ اب ہم نئے آدم کی بھی بات کر لیں جو میں ہوں۔ جب میں خدا نے مجھے کہا کہ میں تجھے انسانیت کا اور جو جہان ہے، فرشتوں کے اور جو جہان ہے، سب کا روحانی باپ بناؤں گا، آدم، تو جب میں چلنے لگا تو خدا نے کہا میں تیری اولاد کو بھی امام بناؤں گا۔ اچھا یہاں شرط نہیں لگائی، ابراہیم کے ساتھ شرط لگا دی تھی نا، لا یحن العہد الظالمین، لگائی تھی نا شرط کہ میرا وعدہ ظالموں تک۔ یہاں مجھے واپس بلا کے کہا، یہ نہیں کہ میں چند کو بناؤں گا، چند کو نکاح نہیں، میں تیرے خاندان کو بھی، تیری اولاد کو بھی امام بناؤں گا۔ شرط نہیں لگائی۔ جب یہ بات کہی تو میں نے کہا رب، جو سوسائٹی، جو قوم، جو دنیا ہوگی اس کا کیا ہوگا؟ کہا وہ بھی تیری اولاد میں آ جائیں گے۔ اب یہ سب تیری اولاد ہوگی روحانی۔ تو خدا کو جب خوش کیا تو خدا نے بھی بغیر شرط کے مجھے سب کچھ دیا، شرط نہیں لگائی، ٹھیک ہے؟ تو جب ہم وہ رہتے چلے گئے اس روح کی دنیا میں، جہانوں میں، ہم وہاں پہ رہتے تھے اور ہم پھر بھی خدا کے نہیں ہو سکے اس روح کی دنیا میں۔ بڑی لمبی کہانی ہے۔ جب کبھی آپ کاملیت کی سیڑھیوں پہ چڑھیں گے تو پھر وہ آپ کو وہ زندگی بھی دکھائے گا کہ آپ کیا تھے۔ کیونکہ ہم جلد باز ہیں، ہم ساری فلمیں ابھی دیکھنا چاہتے ہیں، تو ایسا نہیں ہوگا۔ پھر ہم خود ہی کاملیت میں دیکھ سکتا ہے، روحانیت کی کاملیت میں، پھر وہ پردے ہٹا دیے جاتے ہیں۔ تو پھر اس نے دیکھا کہ یہ تو روحیں بگڑ گئی ہیں، پھر ظاہری کائنات تخلیق کی گئی۔ دیکھو کیسے کیسے آپ کو موقع دے رہا ہے۔ اور کبھی یہ ابلیس
اس جہان میں تمہارا نبی ہوا کرتا تھا، اور اس کو نبوت کا جیسے کہا نا کہ اس کو خدا نے کہا تھا کہ تو صبح کا ستارہ ہے. ہر مقام سے انسان گر سکتا ہے، نبی بھی گر سکتے ہیں، فرشتے بھی گر سکتے ہیں، اعلیٰ مخلوقات بھی گر سکتی ہے. لیکن جو خدا کی محبت کے عالم میں گزر گیا وہ نہیں گر سکتا. بس باقی ساری مخلوقات گر سکتی ہیں. پھر ظاہری کائنات بنائی اور تمہاری روحوں کو اس دنیا میں بھیجا تو یہ دوسری قیامت شروع ہو گئی. اس کی یادداشت کو کاٹ کر پھر اس دنیا میں بھیجا اور وہ یادداشت کا سلسلہ کاٹ دیا گیا، آپ کو بلا دیا گیا. اب یہ دوسری قیامت شروع ہو گئی. روح کی دنیا کی موت اور زمینی زندگی کی ابتدا کر کے یہ دوسری قیامت شروع ہو گئی. اب آپ یہاں پہ ہیں اور آپ کی کوشش دکھائی جائے گی کہ آپ کی نیت کیا ہے اور آپ حاصل کرنا کیا چاہتے ہیں. داتا علی حجویری کہتے ہیں کہ زندگی کا خلاصہ خدا کی ذات ہے. سب سے اعلیٰ عرفہ ماروہ محاورہ کوشش یہ ہے. تو جب آپ موت کی دنیا میں اب جب جائیں گے تو اس دنیا کا کانسیپٹ یہ ہے کہ جب مر گیا، یورپین کہتے ہیں ختم ہو گئی بات. نہیں، اس جسم کو جب ہم چھوڑیں گے تو وہاں پھر قیامت شروع ہوگی ہمارے لیے. یہ تیسری قیامت ہوگی. اسے ہم کہتے ہیں انڈیویجول ججمنٹ، انفرادی قیامت. تو وہاں آپ جہاں بھی پہنچیں گے آپ اپنی قیامت دیکھیں گے حساب کتاب کی. اب یہ قیامت جو ہے اس کا سلسلہ جب موت وہاں پہنچیں گے آپ، یہ بھی بہت لمبا، کروڑوں کھربوں اور ناگنت وقت پہ یہ بھی محیط ہے. اب ہم آتے ہیں محمدوں کی، جو یہ مسلمان ہیں اور جو ان کی قیامت پر کہ توڑ پھوڑ ہو جائے گی، تباہ شباہ ہو جائیں گے. یہ قیامت جو ہے اس کے ابھی 75 کروڑ سال باقی ہیں. کتنے؟ 75 کروڑ سال. اس کے بعد جو ہے سیارے اپنی قوت کھوئیں گے. کیا کھوئیں گے؟ اپنی قوت. چاند پہلے اپنی قوت کھو کے زمین کے نزدیک آئے گا اور زمین سے ٹکرائے گا اور زمین آؤٹ آف بیلنس ہو جائے گی. پانی جو ہے وہ اتنا اوپر آ جائے گا کہ زمین سمندروں میں غرق ہو جائے گی. چاند پھٹ کے چھوٹی چھوٹی بالیوں میں بڑھ جائے گا، لیکن جب یہ ٹکراؤ ہوگا ہم نہیں ہوں گے. تو صنم تم کہاں پہ ہوگے یہ بھی بتا جاؤ. جب چاند ٹکرائے گا اور زمین سے لگے گا اور سورج اپنی قوت کو کھو بیٹھے گا، جو یہ آگ جل رہی ہے، یہ جو ہائیڈروجن جو ہے وہاں پہ بم پھٹ رہے ہیں، تو وہ اپنی قوت کھوئے گا. پھر تو ادھر سورج اگر ٹھنڈا ہو جائے آج، ادھر ہم ٹھنڈے ہو جائیں، کیونکہ ہماری زندگی کا دار و مدار سورج پہ ہے. سورج آج روشنی دینی چھوڑ دے، گرمائی، ہماری کھیتی بیتیاں نکل جائیں، کچھ نہ اگے، قیامت ہم پہ ویسے ہی آ گئی، ٹھنڈے ہو جائیں گے. تو زمین، یہ کائنات جو ہے جسے ہم کہتے ہیں ملک گلیکسی، یہ
جب دھماکے سے پھٹی ہے، اور اس کو دھماکے کو کرنے والا کون ہے؟ اس کی الہامی کتابیں بتاتی ہیں، لیکن میں آپ کو تفصیل بتاتا ہوں. یہ مجمن تھی، جیسے بال نہیں ہوتا کوئی سخت، اس کو توڑنے والا خدا کی ذات تھی. بس اس توڑنے سے، جسے سائنس بینگ کہتے ہیں، ایکسپلوشن، جب وہ پھٹی ہے تو یہ کائنات اب پھیل رہی ہے. کیا پھیل رہی ہے؟ غبارے کی طرح پھیلتی ہی چلی جا رہی ہے. اس کی مثال یوں لے لیں کہ جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے، پھر بچپن آتا ہے، پھر جوانی آتی ہے، زور پکڑتا ہے، پھر بڑھاپا آتا ہے تو سکڑنے لگتا ہے. اگر 2 میٹر کا قد ہے تو وہ سکڑ کے تھوڑا سا اور. تو ابھی تو یہ کائنات پھیل رہی ہے. پھر ایک وقت آئے گا جس کو خدا جانتا ہے، لیکن جو مجھے بتایا گیا 75 کروڑ سال ہے. یہ کائنات پھر بوڑھی ہو کے سکڑنے لگے گی. ابھی پھیل رہی ہے، پھر سکڑنی شروع ہوگی. جب سکڑے گی تو پھر ملک گلیکسی جو ہیں یہ ٹکرائیں گی آپس میں. تو قیامت پورے جہانوں میں نہیں آئے گی. وہ جو زمینی ستارے ہیں وہ تو بہت دور ہے. یہ ہماری ملک گلیکسی پر قیامت آئے گی. تو یہ قیامت جب آئے گی تو یہ صنم کہاں پہ ہوں گے؟ یہ زمین کے خلیفہ کہاں پہ ہوں گے؟ ذرا ان کا بھی پوچھ لیں. اس وقت یہ انسان کامل ستاروں کی کسی اور دنیا میں بسے گا. چھوڑ چکا ہوگا اس ملک گلیکسی کو. تو اس قیامت کا بھی مضمون کھل گیا. تو یہ ملک گلیکسی جو ہے ایک گلیکسی ہے. سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ ایسی 500 پلیٹیں اور ہیں، ایسے 500 جہان اور ہیں. یہ یقین تھا سائنس کا. اب کہتے ہیں نہیں، اس سے بھی آگے ہیں. اب کہتے ہیں اس سے بھی آگے. میں کہتا ہوں کہ اگر سائنسدان کمپیوٹر پہ گننا شروع کر دیں خدا کے جہانوں کا، تو کمپیوٹر کام کرنے سے جواب دے جائیں، لیکن خدا کے جہان نہیں ختم ہوں گے. تو جو ہم نہیں سمجھ سکتے بات، اس کو وہی چھوڑ دیں. تو ہم قیامت کا مضمون ایک یہ قیامت ہوگی. اچھا، اس کے بعد پھر جب ایک پوری قیامت جو ہے وہ عالم ارواح میں ہوگی. اچھا، وہ قیامت کیا ہوگی؟ وہ قیامت یہ ہوگی کہ دوزخوں کو جب ٹھنڈا کر دیا جائے گا اور خدا کی عنایات اور فضل سے ان کو ٹھنڈا کرنے والا جو ہوگا، جس نے بنیاد رکھی ہے، وہ آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے. وہ یہ آدم ہوگا. کتنی بڑی بات میں کہہ رہا ہوں. اگر ایسا نہیں ہے تو خدا کو بھی غصہ آ جانا چاہیے. یہ کیا کہہ رہا ہے؟ کیونکہ اس آدم سے وہ وقت آئے گا کہ زمین سے کوئی شخص دوزخوں میں نہیں جائے گا. تو دوست کے بھی کہیں گے کوئی اور بھی ہے، تو کہا جائے گا اب زمین سے کوئی نہیں آنے والا. اب نہیں آئے گا کوئی زمین سے. تو پھر یہ دوست کے عالم ارواح میں جو اہل دل جائیں گے، وہ دوستوں کو ٹھنڈا کریں گے. یہ فرشتوں نے بڑی کوشش کی، ان سے ٹھنڈی نہیں ہوئی. حساب کتاب کر کر کے وہ بیچارے خود بھی تھک گئے. لیکن اہل دل اپنے محبت کے نور کو لے کے وہاں پہ بسیں گے، ان دوستوں میں جا کے. تو قسم ہے ان کے محبت کے نور سے یہ دوست کے پہ ٹھنڈی ہو جائیں گے. اور ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ ملاؤں کی طرح اپنی جنت بسا کے بیٹھ جائیں. یہ تو
خود غرض لوگ ہیں. ہم اپنی جنتوں میں پہنچ کر بھی ہم دوزخ کے دکھ ہمیں ڈلائیں گے. ہم ان کو جا کے ٹھنڈا کریں گے. جو کام فرشتے نہیں کر سکے وہ اہل دل کریں گے. اچھا، جو فائنل قیامت ہوگی وہ یہ ہوگی کہ جب وہ دوزخیں بھی ٹھنڈی ہو جائیں گی. ان کا ٹھنڈا ہونا بڑا ضروری اس لیے ہے کہ خدا کے دماغ میں کوئی کانسیپٹ تصور نہیں تھا دوزخوں کا. اگر آپ مجھے یوں بتا دیں کہ کوئی والدین یہ سوچ کے بچہ پیدا کریں کہ اس کے لیے پہلے دوزخ بھی بنا دی جائے، کبھی کسی والدین نے ایسا سوچا؟ مار مار کے اس کا برا حال کیا جائے. والدین کے دل میں ایک ہی بات ہوتی بچے کے لیے، مجھ سے بڑا ہو. کوئی ان کی سوچ نہیں ہوتی کہ میں بچے سے کچھ لوں. سب کچھ فدا کر بیٹھتے ہیں. تو آپ سے تو یہ بچے پیدا ہوئے، ان کا تعلق تو خدا سے ہے. تو کبھی وہ خدا بھی ایسا تصور کر سکتا ہے کہ میں دوست کے بناؤں؟ اس نے تو خوشی اور محبت کے لیے سب تخلیق کیا تھا. ہم بگڑے ہوئے ہیں. وہ بگڑ اس لیے گئے کہ اگر وہ ڈنڈا اپنے ہاتھ میں رکھتا تو کون بگڑ سکتا ہے؟ 4 اتارتا کتابیں، 5ویں رکھتا ڈنڈا اپنے پاس. نہیں، اس نے ایسا نہیں کیا. آپ کو سوچ کی آزادی دی، شعور کی آزادی دی، ضمیر کی آزادی دی، دل کی آزادی دی. پھر آپ کی رہنمائی کی، آپ کے والدین آدم کی، کہ یہ رستہ میری طرف آتا ہے، وہ رستہ ظلمت الی النور، وہ اندھیروں کی طرف ہے. اب ہم اپنی چابی کھو بیٹھے ہیں. تو اپنی دوست کے بنانے والے ہم خود ہیں. یاد رکھیں کہ جنت کا بیج اور دوزخ کا بیج پہلے دل پہ پڑتا ہے، پھر اس کی آبشاری ہوتی ہے. تو جنت اور دوزخ جو ہے یہیں سے شروع ہو جاتی ہے. چونکہ ناپاک کہتے ہیں نا، یہ ناپاک ہے، ہاتھ دھو، یہ کرو، وہ کرو. یہ چیزیں کسی کو ناپاک نہیں کرتی. کھا پی کے آپ جاتے ہیں، وہ فتلہ بن کے نکل جاتا ہے. جو چیز انسان کو ناپاک کرتی ہے وہ برے خیالات ہیں، وہ ظلم ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کسی کو معافی نہ کریں. آپ جس تکڑی میں تولیں گے آپ کو بھی اسی تکڑی میں انشاءاللہ تولا جائے گا. تو نے اس ترازو میں تولا تھا نا انسانیت کو، اب تو اس میں تجھے بھی تولا جائے گا. تو جتنے ظلم و ستم، جتنے انسان کو دھوکہ مصیبت میں لانے والے، برائی کرنے والے، تکبر، غرور، یہ سب جو ہیں یہ ناپاک خیالات ہیں جو اندر سے نکلتے ہیں. اس اندر کی روک تھام کے لیے 3 چیزیں ہیں. ایک عشق ہے، ایک الفت ہے، اور ایک محبت الہی ہے. ان تینوں کی تفصیل کر دیتا ہوں میں، پھر آخری قیامت پہ آ جائیں گے ہم. تو یہ ایسے ہی جیسے آپ سے بات کر رہا ہوں، یہی میں نے ان کے چوتھا خلیفہ کو بات چیت کے بعد بھی وہ تحریر، تو پتہ نہیں بیچارے پہ کیا گزری، لیکن موت کے بعد کئی ملاقاتیں ہوئیں اور ایک غم ہے. لیکن بڑی عجیب بات یہ بھی بتاتا جاؤں، چاہے کوئی کتنا ناراض ہو مجھ سے ناراض نہ ہوا کرو. تم خدا سے ناراض ہوتے ہو، آگے جاؤ گے پتہ لگے گا کہ یہ تو وہی کہہ رہا تھا جو اس نے دیکھا ہے. تو پھر آپ پہ مصیبت آئے گی. ان کے جو پہلے نبی ہیں ان کے پاس بھی سفید پوشاک ہے، وہ علیحدہ بات ہے، دھواں ہے بیچ میں. پھر جو ان کے پہلے خلیفہ ہیں نور الدین، مجھے نام یاد آ رہا ہے، ان کو بھی سفید پوشاک ہے. اس کے بعد جو 2 خلیفہ ہیں
جو ایک آتے میرے خیال اس کے بعد آتے ہیں، وہ اپنا مذہبی رنگ ہے ان میں. پھر یہ چوتھے جو خلیفہ ہیں یہ غالباً طاہر صاحب، ان کے پاس بھی سفید پوشاک ہے. خداوند یہ نہیں سوال کرتا کیونکہ خلیفہ کا بڑا بوجھ ہوتا ہے. تو جو میں نے دیکھا، اب وہ دھواں اس کا کیا کیا جائے، نہیں آدمی ایسی غلطیاں کر جاتا ہے. تو ملاقاتیں ہوئیں میری ان سے، انہوں نے معذرت کی، بہت غمگین ہوئے. اب وہ تیر کمان سے نکل چکا ہے، اس کا کیا کیا جائے. لیکن محبت میں یہ ہے، اس کی تعریف میں کر دیتا ہوں محبت کی تاکہ آپ کو پورا سمجھ آ جائے. پھر آخری قیامت کا مضمون بھی ہم پہنچ جائیں گے. اچھا، اگر تو ساری جہانوں کا علم حاصل کر لے اور تو نے محبت کو نہیں جانا تو تو کچھ بھی نہیں. اگر تو فرشتوں کی زبانیں بولے اور کروڑوں اور کھربوں سال کے سجدے کرے، اگر محبت تیرے دل میں نہیں اتری تو تو کچھ بھی نہیں. جھانج ہے تو جھانج. اگر تو اپنا جسم جلانے کے لیے دے دے اپنے مذہب کے لیے اور شہادت کے لیے بار بار لپکے، اور تو نے محبت، رحم اور معاف کرنا نہیں سیکھا تو کچھ بھی نہیں. اگر تو اتنا علم حاصل کر لے کہ خدا بھی کہے کہ میں نے تجھ پہ سارے دروازے کھول دیے علم کے، اور اگر تم محبت کو نہ پا سکے تو پھر تو کچھ بھی نہیں. یہ میں چیزیں آپ کو بتا رہا ہوں دیکھ کر، کوئی یہ نہ سمجھنا کہ میں فلسفی جا رہا ہوں. محبت، اتنے جہان ہوں گے، اتنے علم کی دنیا ہوں گی، اتنی جنتیں ہوں گی، اور یہ چلتے ہی رہیں گے. نہ جانے یہ اس کا وقت جو ہے کوئی حد ہی نہیں ہے. اور ہر نظاروں میں جنتوں کے نئے سے نئے وہ نئی شان اور آن اور بان میں ظاہر ہوئے گا خدا. پھر آپ کہیں گے او ہو، ہم نے تو ابھی ایک قطرہ پیا ہے اس کے محبتوں کا. تو یہ چلتے ہی رہیں گے. لیکن اگر تو نے خدا کو پایا تو تو کچھ بھی نہیں، چاہے تو کھربوں جہانوں میں گزر جائے جنتوں میں. محبت کیا ہے یہ بھی سن لیں. محبت صبر کر لیتی ہے، سہ لیتی ہے، برداشت کر لیتی ہے. اب جب محبت با اختیار ہوتی تو اسے رحم آ جاتا ہے. با اختیار ہو گئی، چاہے تو بدلہ لے لے، لیکن اس اختیار میں وہ صبر کر جاتی ہے، رحم کھا جاتی ہے دوسرے پر. نیلسن منڈیلا کہتے ہیں وہ ایک شخص آیا تو وہ کھانا کھا رہا تھا. نیلسن منڈیلا نے کہا اس کو ادھر لے کے آؤ کہ صدر آپ کے ساتھ کھانا کھانا چاہتی ہے. جب اس کو لایا گیا نیلسن منڈیلا کے سامنے تو اس کے ہاتھ پیر کانپنے شروع ہو گئے. تو اسے کھانا بھی نہیں کھایا گیا. کانپتے کانپتے فوراً جلدی میں جیسے بھی ہو سکتا چلا گیا. تو نیلسن منڈیلا نے پوچھا لوگوں سے یہ کیا تھا؟ انہوں نے کہا جی اس کو بیماری ہے، اس کے ہاتھ پیر کانپتے ہیں. پھر انہوں نے کہا نہیں ایسی بات نہیں ہے، اس کے آج ہاتھ پیر کانپ گئے میری وجہ سے. اس نے 27 سال مجھ پہ بڑے ظلم کیے تھے جب میں جیل میں تھا. میں 15 گھنٹے ہتھوڑی سے وہ اینٹیں توڑتا تھا اور پانی مانگتا تھا، یہ مجھے پانی بھی نہیں دیتا تھا. مجھے جیل میں ایسی جگہ پہ رکھتا تھا جہاں میں کروٹ بھی نہیں لے سکتا. قبر بنا دی تھی میری زندگی. آج میں باختیار تھا، چاہتا تو اس کا وہ حال کرتا، بلکہ اس کی نسلوں کا بھی. ہمارے ہاں تو ہے نا کہ سیاستدان کو پکڑ کے پورے خاندان کو پکڑ لیتے ہیں، ٹھیک ہے. آج میں باختیار ہوں لیکن مجھے رحم آ گیا اس پہ.
تو محبت رحم بھی کھا جاتی ہے. باختیار ہے، رحم کھا گئی. محبت اختیار پا کے معاف بھی کر دیتی ہے. محبت کسی کا راز افشا نہیں کرتی اور چاہتی یہ ہے کہ دوسرے بھی جو ہیں وہ وہیں پہنچ جائیں جہاں پہ میں پہنچی ہوئی ہوں. ٹھیک ہے. محبت بوجھ اٹھا لیتی ہے انسانیت کا اور دنیا کا. محبت کا یہ عالم ہے کہ وہ عذر تلاش کرتی ہے انسانوں کو بچانے کے لیے اور کہتی پھرتی ہے کہ کوئی ایسی موج آئی ہوگی کہ کشتی دور ہو گئی، ورنہ اپنی کشتی کون آپ ڈبوتا ہے. عذر تلاش کرتی ہے. محبت کی تعریف کھلے جہانوں سے گزر جائیں گے، محبت کی تعریف ختم نہیں ہوگی. حتیٰ کہ آپ محبت کو پیدا کرنے والے کو دیکھیں گے تو وہاں پہنچ کے آپ کو پتہ لگے گا وہ محبت بھی وجد میں آ کے بے ہوش ہو چکی ہے جہاں سے خدا کے قدم شروع ہوتے ہیں. محبت وہاں پہ وجد میں آ کے بے ہوش ہو جائے گی جہاں سے خدا کے قدم شروع ہوتے ہیں. تو ابھی تو بڑے عالم ہوں گے محبتوں کے، سب کچھ ہوگا. صبر کی جنتیں ہوں گی، استقامت کی جنتیں ہوں گی، توکل کی ہوں گی، لیکن محبت ہر جگہ چلی جائے گی. یہ اپنی جنتوں میں محدود رہیں گے. یہ محبت کا عالم ہے اور اسی کے لیے خدا نے زندگی اور محبت کو پیدا کیا تھا. اگر محبت نہ ہوتی تو زندگی بھی نہ ہوتی. تو پھر جو آخری قیامت ہوگی، جب جو زمانہ شروع ہونے والا نیا آدم سے، ابھی ایک وقت مقرر ہے دوست کے ٹھنڈی ہو جائیں گی. اہل دل جہاں اپنا گھر بنائیں گے وہاں دوزخ ٹھنڈی ہو جائے گی. تو پھر جب یہ دوست کے ٹھنڈی ہو جائیں گی، پھر ایک زمانہ آئے گا کہ خدا پردوں سے باہر آ جائے گا. یہ وہ زمانے ہوں گے ہمیشہ رہنے کے لیے خدا کے ساتھ. لیکن ان زمانوں میں ہر شخص کی ایک قدر و قیمت ہوگی. فرشتوں کی بھی قدر و قیمت ہوگی اور مخلوقات کی، کہ انہوں نے کن کن چیزوں کے لیے کوشش کی تھی. وہ قدر و قیمت تو ہوگی، لیکن یہ قیامت پھر ہمیشہ کے لیے ہوگی کہ ہم خدا کے ساتھ رہیں گے. اور ہر شخص کے لیے ترقی کی راہیں کھول دی جائیں گی. اور محبت میں یہ عالم آتے ہیں کہ بلاتا ہے مجھے کہ میں سجدہ کروں خدا کو، اور فرشتے بلیو گولڈن ساری مخلوقات بیٹھی ہوئی ہیں، اور جب میری محبت پہنچتی ہے تو خود سجدہ کر دیتا ہے. بلاتا ہے مجھے سجدہ کرنے کو، بلاتا ہے مجھے کہ تخت پہ آ کے بیٹھ، اور جب نہیں بیٹھا تو نیچے اتر کے مجھے بٹھاتے بٹھاتے میرے پاؤں کو چومنا شروع کر دیتا ہے. یہ محبت ہے. اور نہیں بیٹھتا تو اٹھا کے کندھے پہ بٹھا کے کہتا ہے تو مجھ سے بڑا خدا ہے. مسلمانوں پہ تو یہ سب سے بڑی قیامت یہی ہے جب انہیں پتہ لگتا ہے کہ خدا نے مجھے سجدہ کیا ہے. اوہ ہو، ان کی لانتیں ملانتیں، جو کچھ گند بھرا ہوا ہے وہ سارا باہر نکل کے. بھئی اگر میں نے ایسا نہیں ہے تو میں نے خدا پہ جھوٹ بولا، تمہارے پہ تو نہیں جھوٹ بولا. ٹھیک ہے کہ تم چھریاں کانٹے لے کے تلواریں لے کے مجھ پہ چڑھے ہوئے ہو، لانتیں کر رہے ہو، فتوے لگا رہے ہو، تو یہ جھوٹ تم پہ باندھا ہوتا تو چلو تم کرتے ایسا. میں نے تو سیدھا خدا پہ ہی باندھ دی ہے کہ خدا کی ذات نے مجھے سجدہ کر دیا.
اب انہیں یہ بات ہضم نہیں ہوتی کہ یہ ہمارے انبیاؤں سے بھی آگے نکل گیا. بس یہ ہے دکھ، جو سارا دکھ ہے نا وہ یہ ہے، اس بات کا ہے. جس پہ لانتے ملانتے ہوتی ہیں کہ جسے یہ ہضم نہیں کر پاتے، اس نے ایک ایسی بات کہہ دی تھی کہ ہر شخص ترقی کر سکتا ہے اور چاہیں تو محمد سے بھی آگے جا سکتا ہے، محمد سے بھی زیادہ ترقی کر سکتا ہے. تو جب وہ محمد سے زیادہ ترقی کر گیا تو محمد کی شریعت پہ کیسے چلے گا؟ مذہب اسلام پہ کیسے چلے گا؟ اچھا، اس سے پہلے جو کچھ تھا اس کے ساتھ ہو رہا تھا، ٹھیک ہے. جب سے میں یہ بات بتانی شروع کی، اس کے لیے عالم ارواح کے رستے کھول دیے گئے. یہ ہے نئے آدم کا. نیا آدم بات زمین پر کرے، دروازے آسمان پہ کھول دیے جاتے ہیں. تو وہ یہ قیامتیں ہیں، اور ہر جسے آپ کہتے ہیں کہ وفات ہوگی، نہیں، وفات نہیں ہوئی، یہ ایک نئی زندگی شروع ہوتی ہے. تو کئی دفعہ ہم کانسیپٹ تھے، کئی دفعہ وفاتیں ہوئیں، کئی دفعہ مردہ تھے، اور کئی دفعہ پھر زندگی ملی، اور اب پھر نئی قیامت شروع ہو گئی زمین پر. آپ یوں سے سوچ لیں کہ انسانی جو پہلا آدم تھا وہ آیا تھا کوئی 25 کروڑ سال سے پہلے. یہ آدم تو جمعہ ابھی 6,000 سال کی بات ہے. پھر کہتے ہیں کہ ان کے وہ بہن بھائی شادی کرتے تھے. یہ کلچر تو ہمارے بڑا نزدیک ہے. ہاں، تمہارے بہن بھائی شادی کرتے ہوں گے آپس میں، کیونکہ تمہارے محمد نے کہا تھا کہ جو یہودیت میں اگر کوئی اپنی ماں کے ساتھ کالا منہ کرے گا، یا تو اس امت میں بھی کرے گا، اسلام کے اندر بھی. اور یہودیت کو، اسلام کو کہا کہ جیسے ایک پیر کی دو جوتی نہیں مل جاتی. یہ یہودیت ان کے نبی کہہ رہے ہیں، جیسے یہودیت ایک پاؤں کی جوتی اور اسلام دوسرے پاؤں کی جوتی مل جاتی ہیں، یہ بالکل ایسے ہوں گے. تو تم پھر یہودیوں پہ لعنت کیوں کرتے ہو؟ اپنے آپ پہ بھی لعنت کیا کرو. کیا خیال ہے؟ کیونکہ تم جوتی کا دوسرا پیر. دیکھو نا، آپ کو کوئی جوتی غلط جوتی دے دے تو آپ کہیں گے بھی یہ دائیں پیر کی جوتی ٹھیک ہے، بائیں پیر کی جوتی تنگ ہے یا بڑی ہے. تو محمد رسول کہتے ہیں یہ دونوں جوتیاں ایک سائز میں مل جائیں. تو جتنی انہیں لعنت کرتے ہو اتنی اپنے آپ کو بھی لعنت کیا کرو، کیونکہ آپ کے نبی نے آپ کو یہودیت سے ملا دیا ہے. تو یہ ایسی ایسی باتیں سوال کرتے ہیں. کیا یورپ میں ایسی سوسائٹی ہے جو اس چیز کو اچھا سمجھتی ہو، بہن بھائی کی شادیاں ہیں، یا ماں سے بیٹے کی شادیاں؟ یہ وہ مورل معیار ہیں جو کبھی بھی نہیں بدلتے. اب دنیا جوں محبت کی دنیا میں آئے گی، یہ معیار جو ہیں یہ اور بہت اچھے ہو جائیں گے. تو امت محمدیہ کو چاہیے کہ حوروں کی دنیا سے نکل آئیں اور سیکس کی دنیا سے بھی نکل آئیں، جنسی دنیا سے. اس مقصد کے لیے تمہیں تخلیق نہیں کیا گیا تھا، تمہیں پاک زندگی دینے کے لیے تخلیق کیا گیا تھا. ٹھیک ہے؟ تو میرے خیال اب وہ آنا شروع ہو گئے ہیں، تو میں بھی ذرا 5 منٹ بریک لے لوں. تو مجھے 5 منٹ اور دے دیں اجازت، وقت بڑی جلدی گزر جاتا ہے. تو اس کی ویڈیو بنا کے بھی بھیج دی جائے گی، یوٹیوب میں بھی آ جائے گی، یہ قیامت کا مضمون. تو پتہ بھی 3-4 منٹ کے بعد پھر اکٹھے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی؟ اچھا، امید ہے کہ پسند آیا ہوگا ایوان صاحب یہ قیامت کا مضمون. جی بہت اچھا، بہت خوب، بہت مزہ ہے. ہاں جی، جزاک اللہ. ہاں، اس پہ خدا چاہتا ہے کہ ہم سب کچھ سمجھیں. آمین. پڑھتے ہیں، سمجھتے نہیں ہیں.
پڑھ کے یہ اپنا ان کے متے گھس گئے. تو بس 3-4 منٹ اور تو پھر شروع ہو جاتا ہے.